السلام ناظرین، پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز میر۔ ان ہاؤس تبدیلی کیسے ممکن ہے؟ بلاول صاحب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور شہباز شریف صاحب بھی جو صدر ہیں پی ایم ایل این کے، ان ہاؤس تبدیلی کی بات کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم جائے اس کے بعد ترمیم ہوگی، کیا یہ ممکن ہے؟ کیا گورنمنٹ انڈر پریشر آپ کو نظر آ رہی ہے؟ گورنمنٹ اس کو جو ہے نا انڈر پریشر، اس کو پریشر ایز اے لے ہی نہیں رہی۔ عمران خان کی جو باتوں سے پتا چل رہا ہے، جس طرح وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اپوزیشن کو، کیا آگے بات بڑھیں گے اور آگے بات جائے گی اس حوالے سے، یا وہی بات کریں گے جن کا مسئلہ ہے اور ان کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کیسے انکار کرے گی؟ جی ڈی اے کی ایم کیو ایم کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے۔ عمران خان نے سندھ حکومت کو ناکام قرار دیا ہے اور سی ایم سندھ محترم جناب سید مراد علی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ مایوس لوگوں نے ایک گھبرائے ہوئے شخص کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ یہ سب سیاسی یتیم ہیں، یہ کیس لے کے گئے تھے وہاں، ان کے ذاتی مفادات ہیں، سندھ کا کوئی مفاد نہیں، کوئی پیکیج، کوئی پروگرام، کوئی ایسی چیز لے کے سندھ آئے ہیں وہ نظر نہیں آتا۔ اسی کو پر اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے محترم جناب ڈاکٹر صفدر عباسی صاحب، جی ڈی اے کے سینئر رہنمائے، سینئر سیاستدان، سینیٹر رہ چکے ہیں، سینئر رہنمائے۔ سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں۔ اسی کے ساتھ محترم جناب ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب، پی پی رہنمائے، سینیٹر رہ چکے ہیں، سینئر رہنمائے، میں آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ محترم جناب ایڈوکیٹ یاسین آزاد صاحب، سینئر رہنمائے مسلم نون کے اور سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے، سینئر وکلا تحریک روح رواں رہ چکے ہیں۔ سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام۔ سر کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ سنجیدگی نظر نہیں آ رہی، نہ حکومت میں سنجیدگی نظر آ رہی ہے، کوئی ایک بھی ایسا مسئلہ ہے جو یہ حکومت حل نہیں کر پا رہی۔ قانون سازی کیسے ہوگی 6 مہینے کے اندر اسمبلی کے اندر ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں مثلا ابھی ہم بہت ہی پریمیچور باتیں کر رہے ہیں۔ ایکچولی اس وقت جو صورتحال سامنے ہے اس میں پہلی بات تو بنیادی طور پہ یہی ہے کہ ابھی تک سپریم کورٹ کا ڈیٹیلڈ فیصلہ نہیں آیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اور اپوزیشن اور غالباً ساری جماعتیں اس بات کی منتظر ہیں کہ سپریم کورٹ کا ڈیٹیل ججمنٹ آئے اور اس میں ہمیں پتہ لگے کہ ایکچولی جو ہے نا کس آئین میں، کس آئین کی کس شق میں اور کس قانون میں کیا ترمیم لانی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ٹھیک ہے، ٹیلی ویژن کے اوپر، میڈیا کے اوپر ایک بہت شور مچا ہوا ہے کہ جی کیا ہونے جا رہا ہے اور آئندہ 6 مہینے میں یہ ہو جائے گا، یا وہ جو ایک اپریہنشنز لوگوں کی ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ ہمیں اس کو اس وقت جو میری اپنی سوچ ہے وہ یہ کسی طرح لینا چاہیے کہ ابھی تک تمام جو فیکشنز اور جو بیانات آ بھی رہے ہیں سامنے، مطلب جو سیریس بیان آ رہے ہیں اس کے اندر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی چیز یہی کہی جا رہی ہے کہ جی ابھی تک سپریم کورٹ کا ڈیٹیل ججمنٹ آ جائے، اس کے بعد پھر یقیناً یہ پتہ لگے گا کہ ہم نے کیا، حکومت کو بھی اس بات کا اندازہ ہوگا انہوں نے کیا کرنا ہے، اور اپوزیشن کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا انہوں نے کیا کرنا ہے۔ تو پھر اس تناظر میں جو فیصلے ہوں گے میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ جو قرین قیاس اور زمینی حقائق کے مطابق ہوں گے۔ سر آپ کی ملاقات ہوئی، کانفیڈنس لیول کیا؟ آپ سندھ حکومت کی شکایات لے کے گئے تھے، سندھ حکومت کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں، اسی وجہ سے آپ ان کے ساتھ ملے ہیں جا کے؟ میر صاحب دیکھیں، پرائم منسٹر کے ساتھ یہ ایک جوائنٹ اپوزیشن، جو اپوزیشن پارٹیز ہیں سندھ اسمبلی کے اندر، ان کی ایک جوائنٹ اپوزیشن جو ہے نا ایک گروپ بنا، اور ہماری 2 میٹنگز گورنر صاحب سے ہوئیں اور ادھر ہی پھر فیصلہ ہوا کہ جی پرائم منسٹر سے ملا جائے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پینک ہے کے لیے، یہ تو پہلی ملاقات ہے ہماری ابھی تو پرائم منسٹر صاحب سے۔ سر پہلے بھی کر چکے ہیں گورنر ہاؤس کے اندر، کچھ بھی نہیں ہوا ڈاکٹر صاحب، کوئی ایسی چیز نہیں۔ لیکن سیریسلی میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بات چیت ہوئی ہے تو اس ملاقات کے حوالے سے ہوئی ہے، اور یہ پہلی ملاقات ہے، اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ سندھ حکومت کیوں اتنی جٹری ہوگی۔ بھائی ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم کسی غیر جمہوری، غیر آئینی انداز میں کوئی ہم چیف منسٹر کو اتارنے جا رہے ہیں۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ پینک کیوں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ سازش کر رہے ہیں، آپ عمران خان کے ساتھ مل کے جی ڈی اے ایم کیو ایم سازش کر رہی ہے سندھ حکومت کے۔ مجھے ایک بات بتائیں، 99 ممبرز ہیں ان کی اسمبلی کے اندر، خود دعویٰ ہے ان کا کہ جی ہم 99 لوگ ہیں اور 100 کی فگر پوری کرنا چاہتے ہیں، لیکن 100 کی فگر تو پوری نہیں ہوئی لاڑکانہ میں ان کی، لیکن 99 ممبرز ہیں۔ پھر کائے کا ڈر ہے؟ مجھے بتائیں، کیا آپ کے اپنے لوگ آپ کو سازش تو تب کامیاب ہوگی نا جب پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے اندر سے لوگ نکل کے آئیں گے۔ جب آپ کے 99 لوگ آپ کہتے ہیں کہ جی ہم بہت بڑی میجورٹی پارٹی، تو پھر آپ کو ڈر کائے گا ہے؟
ڈاکٹر صاحب ڈر کس چیز کا ہے آپ کو؟ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایم پی ایس ہیں، میجارٹی ہے آپ کو سندھ اسمبلی کے اندر، ڈر کس چیز کا؟ ہم نے تو ملاقات کی ہے، کیا کہیں گے؟ نہیں، ڈر نہیں ہے، ملاقات کرنے کا ہر ایک کو رائٹ ہے اور وہ بھلے جا کر کریں۔ وہاں جو ہے ان کی جو جوائنٹ اپوزیشن میں ایم کیو ایم بھی گئی تھی اور تحریک انصاف بھی گئی تھی اور جی ڈی اے بھی گئی تھی، میں تصویر دیکھ رہا تھا سب کی، میں نے محسوس کیا کہ وہ جو ان کے چہروں پر بہت زیادہ خوشی نہیں تھی، خاص طور پر جی ڈی اے کے جو رہنما تھے، اور وہ ایم کیو ایم اور وہ جو پی ٹی آئی ہے وہ تو آپ سمجھیں جسٹ وہ ایسی مطلب ہے کہ ہر بار ان سے ملتے ہیں، وعدے کرتے ہیں اور ان کو آنر نہیں دیتے ہیں۔ آشام قریشی بھی آتا ہے، مطلب یہ ہے، تو یہ ملاقات میں کوئی ہمیں پینک نہیں ہے، نہیں کوئی ہمیں پریشانی ہے۔ باقی یہ کہ جو ایم کیو ایم اور یہ جو دوسری پارٹیز ہیں، عمران اسماعیل بھی ایک نان سیریس آدمی ہے، ایک پولیٹیکل آدمی کم اور نان سیریس آدمی زیادہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملاقات بس ایسی تھی ایک سوشل گیدرنگ سے زیادہ نہیں تھی۔ باقی کنسپائریسیز نیچرلی اب ہر پولیٹیکل پارٹی دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو کنسپائریسیز کی پوائنٹ آف ویو سے یا اینٹرکس کی بنیاد پر دیکھتی ہے، یہ تو ایک پاکستان میں دستور رہا ہے، پر میں ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملاقات ایک سوشل ملاقات سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ سر وہ سندھ کا کیس لے کے گئے، میرے خیال سے ایسی بات اس سے پہلے بھی ان کی مختلف جو چارٹر آف ڈیمانڈز پڑھیں اس میں پوائنٹس آپ دیکھیں، اس طرح کی ملاقات وہاں بھی ہو چکی ہے، میر ہاؤس وہاں خان گڑھ میں اور مختلف وقتوں میں ہو چکی ہے، پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی پھنسے ہیں ان سے، وہ بھی ان سے پھنسے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی جماعت آگے چل کر پیپلز پارٹی سے مل جائے۔ لیکن پوری آپ کی سندھ گورنمنٹ کیوں پریشان ہے؟ کیوں خوف آپ کی لیڈرشپ کو؟ آپ کو سندھ گورنمنٹ کو کیوں خوف ہے؟ بار بار سب بیانات آ رہے ہیں، سی ایم صاحب کو کہنا پڑا۔ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ عمران اسماعیل کی سٹیٹمنٹ آئی آج صبح کو، اور وہ ایک گورنر ہو کر بڑی امیچور سٹیٹمنٹ دی جس میں اس نے کہا کہ پیپلز پارٹی میں فارورڈ بلاک بن رہا ہے، تو اس کے جواب میں جو ہے سندھ گورنمنٹ نے سٹیٹمنٹ دی، اور عمران خان نے کہا یہ حکومت کو ناکام قرار دیا ہے سندھ حکومت میں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو، کوئی ڈیل ہو سندھ کے اندر۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جب پرائم منسٹر نہیں بنے تھے تو سندھ میں آتے ہوئے گھبراتے ہوئے تھے، کراچی آتے تھے ایک دن کے لیے پکنک طور پر، اور اندرون سندھ میں بھی ایسی چلے جاتے، ہاف ہارٹڈلی اس نے سندھ سے اس نے اوائڈ کیا، اور آپ دیکھیں گے ان کی پارٹی کی آرگنائزیشن میں بھی سندھ کے جو لوگ بہت کم ہیں، تو ہم ان کو نان سیریس ایک ایٹیٹیوڈ سمجھتے ہیں، خود اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ ابھی چیف آف آرمی سٹاف کا جو ایکسٹینشن کا مسئلہ ہے تھرو پارلیمنٹ میں کس طرح وہ لے کر آتے ہیں، فل فلیج فیصلہ ہے، اور ان پر اتنے اکنامیکل برڈنز اتنے بڑھ گئے ہیں، ایف اے ٹی ایف کا مسئلہ ہے اور آئسولیشن ہے، کشمیر میں انہوں نے جو ہے گیو اپ کر دیا ہے، دے ہیو سولڈ کشمیر ٹو انڈینس۔ تو ابھی جب ہسٹری اور مورخ لکھے گا تو اس کے بعد میں بہت چیزیں پتہ چلے گی۔ ابھی آپ دیکھیں کہ حفیظ شیخ کی سٹیٹمنٹ 3 دن پہلے آئی جس میں اس نے کہا کہ 12 لاکھ لوگ جو ہے بے روزگار ہوئے ہیں، اور یہ کہ بیچ میں انہوں نے کہا کہ مودیز میں ہماری ریٹنگ بڑھ گئی ہے، میرے خیال سے اس کی اتنی انٹرنیشنل کانٹیکس میں اتنی وزن نہیں ہے، میں نے بھی پڑھا ہے۔ تو جنرلی اس کا کیا ہوتا ہے، حادثہ ہوتا ہے یہ، اگر ہو سکتا ہے کہ اسمبلی میں اختر مینگل کی ناراضگی ایم کیو ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، اور چودھری صاحبان ان کا بھی کہیں کچھ لوگ آپ کے بھی رابطے میں ہیں کس حوالے سے گورنمنٹ کے ساتھ؟ نہیں، دیکھیں نا، گورنمنٹ کے دیکھیں، میں بتاؤں پیپلز پارٹی اور نون کے لوگ اس صورت میں جائیں گے جو اسٹیبل حکومت ہو، جس حکومت کا خود پتہ نہیں ہے کہ پرائم منسٹر رہتا نہیں رہتا ہے۔ سینٹ میں کس طرح لوگ گئے؟ دیکھیں سینٹ میں تو جو ہمارے بزنجو صاحب نے بڑی خوب باتیں کی تھی، نہ کی تو صحیح، لوگ کیسے گئے، کون تھے؟ نہیں اب وہ تو اب آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا؟ نہیں، ہمارے کوئی نہیں تھے، آپ کے نہیں تھے، آپ نے انکوائری کروائی؟ ہماری انکوائری ہوئی، اس انکوائری کا پتہ ہی نہیں ہے کون سی انکوائری ہوئی، کہاں ہوئی، نہ نون لیگ کو نہ پی 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 کو۔ نہیں، ہم نے پھر اس انکوائری کے بعد یہ کہا کہ ہمارے لوگ نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے سر، یاسین آزاد صاحب، کس طرح ممکن ہے ان ہاؤس تبدیلی؟ اپوزیشن آپ کے سامنے، اس کا رویہ آپ کے سامنے، سیاست آپ کے سامنے، کیسز آپ کے سامنے، کس طرح انکار کر سکیں گی دونوں سیاسی جماعتیں؟ آپ کو نون لیگ سے میں پوچھ رہا ہوں آپ کا۔
ان اس تبدیلی جو ہے وہ میرے نزدیک ایک جمہوری حق ہے. اس سے پہلے پیپل پارٹی کی گورنمنٹ کے بھی پرائم منسٹر نے 5 سال پورے نہیں کیے تھے. ٹل دا رائزنگ آف کورٹ کنٹیمپٹ میں سزا دی اپنے، لیکن اسمبلی اپنے پورے 5 سال چلی، لیکن وزیر اعظم کی تبدیلی عمل میں آئی. اس کے بعد جب میاں نواز شریف کو پاناما میں آپ نے ڈسکوالیفائی کیا، میاں صاحب گھر چلے گئے، ان اس تبدیلی آئی، خاقان عباسی وزیر اعظم بن گیا. تو موجودہ حالات میں جو ہماری یہ حکومت ہے، جو ایم کیو ایم ان کے ساتھ ہے، جے ڈی اے ان کے ساتھ ہے، مسلم لیگ کا کاف ان کے ساتھ ہے، اور جس طرح کل اختر مینگل نے ایک جملہ بولا کہ دوسروں کے سہارے پہ چلنے والے لوگ کب تک چلیں گے، اگر کسی ایک بھی اطاعتی نے جھٹکا مار دیا تو ان اس تبدیلی سے کے علاوہ بھی شاید کچھ اور ہو جائے میرے نزدیک. اب ان اس تبدیلی لانے کے لیے اگر کوئی راستہ اختیار کیا جاتا ہے یا ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات آتی ہے تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے میجارٹی ووٹر جو پارلیمنٹ کے لوگ ہیں، جو ممبر ہیں، ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے. یہ سوچ ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اندر. لہذا ان حالات میں یہ کہنا کہ جی ان اس تبدیلی نہیں آ سکتی، میں یہ کہتا ہوں کہ جو چیف آف آرمی اسٹاف والا ایشو ہے، یہ ایشو اتنا بگاڑا گیا، اس کو اتنا خراب کیا گیا کہ وہ لوگ اب ذہنی طور پر پریشانی کا امکان کھڑے ہیں. اب چیف آف آرمی اسٹاف نے اپنے 6 مہینے کی پیریڈ کو ایکسیپٹ تو کر لیا، لیکن جو پوزیشن اس ادارے کی بنائی گئی اس پوزیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے جو موجودہ حکومت کے حالات ہیں، عام تو پیپل پارٹی کی گورنمنٹ کو کہتے ہیں سندھ میں، اب سندھ کو تو چھوڑ دیں، پہلے مرکز کو بچانے کی بات کریں کہ مرکز کو بچانے کی پوزیشن میں ہے. تو اگر مرکز کو، جس میں ہارڈلی 6 یا 7 آدمی آپ کے پاس زیادہ ہیں، ان میں سے اگر 5 آدمی ادھر ادھر کھسک گئے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ چیزیں سوچنے کی ہیں. لہذا ڈیبیٹ کرنے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہم ان اس تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے کہتے ہیں، یا سپورٹ بھی ہوتی ہے، سپورٹ بھی، اشارہ بھی ہوتا ہے. اور میں آپ کی بات کی طرف آتا ہوں کہ ان اس تبدیلی شاید وہ لوگ بھی چاہتے ہیں جو آپ کو لے کے آئے تھے اور اب آپ سے خوش نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ کانفیڈنس لیول مجھے بڑا نظر آیا ہے. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں اچھا کانفیڈنس بڑے سیٹسفائی تھے عمران خان صاحب. عمران خان صاحب ہمیشہ مجھے سیٹسفائیڈ نظر آتے ہیں. وہ میرے خیال میں سیاست کو بھی کرکٹ کا میچ سمجھ رہے ہیں. تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے ارد گرد ہو کیا رہا ہے. ان کے ارد گرد آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت تک جتنے آرڈیننس، جتنے قانون سازی ہوئی، اس سب کا بیڑا غرق ہوا، سارے کے سارے آرڈیننس واپس ہوئے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز میں اگر آپ کو ڈیفیٹ ہوتی ہے نا تو وہ وزیر اعظم، جس طرح اگر یہی لنڈن ہو نا، یو کے ہو، تو شاید وہاں کا پرائم منسٹر ریزائن کر دے. تو ان ہو تبدیلی لانے کے لیے بہت ساری وجوہات ہیں. اور اب جو جس طرح صفدر عباسی صاحب نے بھی کہا کہ ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آیا. سپوز اگر آنریبل سپریم کورٹ یہ کہہ دیتا ہے کہ آرٹیکل 243 میں بھی امینڈمنٹ ریکوائر ہے انڈر دی لا چیف آف آرمی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ کے لیے، چونکہ اپوائنٹمنٹ کا جو اختیار ہے وہ آرٹیکل 243 میں ہی ہے. اب ایک آدمی ریٹائر ہو رہا ہے، آپ اس کو ایکسٹینشن دے رہے ہیں. تو جب آپ ایکسٹینڈ دینے لگے ہیں تو اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس 2/3 میجارٹی نہیں ہے. تو اس گورنمنٹ کا ہر وہ ایڈوائزر جو ان الیکٹڈ ہے وہ ایک ہی جملہ بولتا ہے کہ ہم آئین کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر رہے، ہم ملٹری ایکٹ کے اندر تبدیلی لانے چاہتے ہیں اور اس کے لیے سمپل میجارٹی چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی تک ان کے ذہن میں یہ ہے ہی نہیں ہے کہ کل اگر آنریبل سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ نہیں 243 کا بھی ڈیسائیڈ کریں کہ جب پرائم منسٹر، صدر پاکستان پرائم منسٹر کی ایڈوائس سے کسی کو چیف آف آرمی اسٹاف بناتا ہے تو کیا اس ریٹائر آدمی کو بھی چیف آف آرمی اسٹاف بنایا جا سکتا ہے جو اپنے ٹائم پیریڈ پورا کر چکا ہے؟ تو یہ لیگل کمپلیکیشن اتنی آسان نہیں ہے جتنا پی ٹی آئی کے لوگ سمجھ رہے ہیں. پی ٹی آئی کے لوگوں نے آج دن تک ہر آئینی معاملے کو اتنا آسان لیا ہے اور اتنا آسان ڈیل کرنے کے بعد ہر جگہ ان کو رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں. سر آرمی چیف کی ایکسٹینشن یہ نہ تحریک انصاف کا معاملہ ہے، نہ عمران خان کا، یہ قومی معاملہ ہے، ریاست کا مسئلہ ہے، اس ملک کا مسئلہ ہے. وہ صرف ہم اس کو عمران خان تک محدود کیوں رکھتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا تعلق ہے، میں چاہے کوئی وکیل بھی ہوں، ہمارا ادارہ جو پاکستان بار کونسل کا ادارہ ہے
وہ واحد ادارہ تھا جس نے اس بات کی مخالفت کی تھی کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے. یہ معاملہ جب سپریم کورٹ میں گیا تو آنریبل سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے یہ بات ایڈمٹ کی کہ نہ آئین کے اندر کوئی گنجائش ہے نہ قانون کے اندر گنجائش ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ آنریبل سپریم کورٹ نے بیچ کا راستہ کیوں دیا, اور یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنے ایک پروگرام میں واضح طور پہ یہ بات کہی تھی کہ آنریبل سپریم کورٹ نے ایک دفعہ پھر نظریات ضرورت کو جنم دیا. میں بلا جھجک یہ بات کہتا ہوں, اس لیے کہتا ہوں کہ جب آنریبل سپریم کورٹ یہ ایڈمٹ کر رہا ہے کہ جناب کوئی قانون نہیں ہے, کوئی آئین نہیں ہے, کوئی ایکسٹینشن نہیں دے سکتے, تو پھر یہ جو بیچ کا راستہ دے کے اپنے سر میرے کیانی صاحب کا کیسے ہوا تھا؟ اس دور میں بھی یہ چیز نہیں تھی سر, ری اپوائنٹمنٹ ایکسٹینشن اس ٹائم بھی نہیں تھی 243 بالکل آ جاتا ہوں میں اسی پہ. پیپل پارٹی کے دور میں مجھے وہ وقت یاد ہے کہ رات کے 12 بجے اعلان ہوا کہ پرائم منسٹر پاکستان قوم سے ایڈریس کرنے والے ہیں. میں نے یہ سمجھا کہ شاید جنگ ہونے والی ہے, کوئی بہت بڑا واقعہ ہونے والا ہے. تو ود ان دا پیریڈ آف 2 months انہوں نے اپنے پاور کو ایکسرسائز کیا جو غیر قانونی تھی. یہ بات سپریم کورٹ نے اس آرڈر کو بھی منگوایا, اور آنریبل سپریم کورٹ نے واضح الفاظ میں کہا کہ اگر ایک غلط کام پہلے ہوا اور اس کو کسی نے چیلنج نہیں کیا, اس کا مطلب نہیں ہے کہ دوسرا بھی غلط کام ہوگا. تو یہی انکار شہباز شریف, نواز شریف, بلاول صاحب پیپلز پارٹی کی قیادت کر سکتی ہے. کس چیز کے لیے؟ جو آپ کی بار نے انکار کیا تھا. دیکھیں اگر آپ کو لگ رہا ہے, نہیں میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ اگر یہ بات ہوتی تو جس طرح پاکستان بار کونسل نے یہ بات کہی تھی نا, تو ہمیں کہیں نہ کہیں سے پولیٹیکل پارٹی کی سپورٹ ملنی چاہیے تھی, نہیں ملی. لہذا میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ کہہ سکتے. ٹھیک ہے سر آپ کی طرف آؤں گا. کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی ملاقات آپ نے کی, گیٹ ٹو گیدر تھی, سوشل گیدرنگ تھی. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ڈی اے کے ساتھ آپ لے کے گئے اور آپ سب لے کے, یہ ہمیشہ ملتے رہتے ہیں ملاقات, یہ ہمیشہ ملاقات ہوتی رہتی, ہر جگہ ہوتی رہتی ہے. دیکھیں میرے صاحب, میں تو پینک تو ان میں ہے, ان کی کیمپ میں. ہماری کیمپ میں تو کوئی پینک نہیں ہے. جو بھی ملاقات ہوئی اس کے بعد ریئیکشن تو چیف منسٹر صاحب اور ان کی کیمپ کی طرف سے آیا نا. سازش تو وہ کہہ رہے ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو بھائی کوئی سازش نہیں کی, آپ اتنی بروٹ میجورٹی. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سندھ کے اندر مس گورننس ہے, جو سندھ کے اندر کرپشن ہے, جو سندھ کی جو تباہ حال برباد, 12 سال سے آپ اس حکومت میں بیٹھے ہیں, آپ نے جو تباہی مچائی ہے, وہ ہم وفاقی حکومت کو کہنے آئے تھے کہ بھائی کوئی آپ کی توجہ سندھ کی طرف ہے یا نہیں ہے. ہمیں کلیئر کٹ آپ بتا دیں کہ سندھ آپ کی پرائرٹی ہے یا نہیں. ہم نے تو کلیئر کٹ سندھ میں آپ کو گورننس چاہیے بہتر, اچھی حکمرانی چاہیے, یا پیپلز پارٹی کی حکومت کو چینج کرنا چاہتے ہیں؟ بریک کے بعد آتا ہوں, بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد آتا ہوں, ڈاکٹر صفدر عباسی صاحب سے جواب لوں گا. ویلکم سر. حکمرانی بہتر ہو, گورننس بہتر ہو سندھ کے اندر, یا بہتری کی تو کوئی توقعات ہمیں نہیں ہے. تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ تبدیلی چاہتے ہیں؟ نہیں, تبدیلی تو جمہوری آئے گی نا. تبدیلی تو دیکھیں نا, میں تو بڑا کلیریکل ہوں, چاہے آپ نیشنل اسمبلی میں اگر آپ تبدیلی لائیں تو آپ کو پرائم منسٹر کے خلاف نو کانفیڈنس موشن کے ذریعے ان کو ووٹ آؤٹ کرنا پڑے گا نا. اسی طرح اگر آپ نے اپنے مراد علی شاہ کے خلاف تبدیلی آنی ہے تو ہاؤس سے تبدیلی آنی ہے نا. انس یہ کہ مراد علی شاہ, سر آپ چاہ رہے ہیں تبدیلی آئے؟ ہاں تبدیلی ڈیفینیٹلی چاہ رہے ہیں, اسمبلی کے اندر. بالکل اسمبلی کے اندر تبدیلی آنی چاہیے. تو لوگ تو آپ کے پاس ہم آگے جا رہے ہیں, ہم آگے جا رہے ہیں کہ جو مراد علی شاہ صاحب کے اوپر جو ذاتی قسم کے ایکوزیشنز ہیں, اس کے بعد ان کو ریزائن کرنا چاہیے. ہم تو اسے آگے جا رہے ہیں, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی تبدیلی آنی ہے وہ ہاؤس کے اندر سے آنی ہے نا. اگر چیف منسٹر اگر کل مراد علی شاہ نہیں بھی رہتے, پھر بھی اگلا جو چیف منسٹر آنا ہے وہ ہاؤس نے الیکٹ کرنا ہے نا. تو میں جو ہم جو بات وہاں سے بیسیکلی جو ہماری بات ہم کرنے بھی گئے تھے, ہم یہ کہہ کے بھی ان کو آئے ہیں کہ آپ سندھ کی طرف توجہ دیں. جو سندھ کے اندر جو صورتحال ہے اس کی طرف وزیر اعظم صاحب کی ہم نے توجہ. وزیر اعظم صاحب کوئی ایک صوبے یا 2 صوبوں کے وزیر اعظم نہیں ہے, وہ پورے ملک کے وزیر اعظم ہیں. تو دیکھیں یہاں پہ جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں سندھ کی گورننس کے اندر گزشتہ 12 سال کے اندر, اس کی طرف توجہ دیں. اور جو لوگ جو ہے نا ریسیونگ اینڈ پہ, اور جو آپ کے وفاقی بعض جو آپ کے وفاقی عہدیدار ہیں یا ذمہ دار ہیں, جو بیوروکریٹس ہیں, وہ کمدار بنے ہوئے ہیں سندھ حکومت کے مختلف لوگوں کے, آپ ان کو چیک کریں. سر آپ آلٹرنیٹ, ٹھیک ہے, الزامات ہیں, آپ آلٹرنیٹ ڈیولپمنٹ پروگرام لائیں وفاق کے اندر. مجھے اچھی طرح یاد ہے پنجاب میں ہماری حکومتیں نہیں ہوتی تھی تو پاکستان پیپلز پارٹی وفاقی سطح پہ مدد کرتی تھی ان صوبوں کے اندر اپنے سوشل ایکشن بورڈز کے ذریعے. میں نے یہ آئیڈیا بھی ان کو دیا کہ آپ سوشل ایکشن بورڈز کی طرف سوچیں مختلف ضلعوں کے اندر, سندھ کے اندر.
تو میری جو ہماری جو وہ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ایک انٹریکشن ہے بالکل، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سندھ کے اندر جو مس گورننس اور کرپشن ہے اس کی طرف وفاقی حکومت کو توجہ دینی چاہیے. یہ ہم بالکل کہنے گئے تھے اور یہ ہم کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سر، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکوزیشنز ہیں، الزامات ہیں سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب کو، اس کو آپ سائیڈ پہ کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اسے استعفیٰ لینا چاہیے، اس کو نکالنا چاہیے، یہ چیز کریں. نہیں الزامات خود دینی چاہیے. نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہوتا ہے. 12 سال کی جو کچھ آج ہے وہ فائنانس ایڈوائزر بھی رہے، فائنانس منسٹر بھی رہے اور چیف منسٹر بھی رہے، اور آج بھی فائنانس کا پورٹ فولیو ان کے پاس ہے. سر آج بھی سندھ کے اندر کوئی پیمنٹ ہونی ہے. پرویز کھٹک صاحب کے اوپر بھی یہی انکوائریز ہیں. محمود خان سی ایم جو ہیں ان کے اوپر بھی ان کو بھی ریزائن دینا چاہیے، چھوڑنا چاہیے. ان کے اوپر الزامات بھی، ایکوزیشن ان کے اوپر. دیکھیں کے پی کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا سر. دیکھیں یہ جو میٹنگ تھی یہ ایک پرٹیکولر ایسپیکٹ کے ساتھ تھی. مجھے نہیں پتا کے پی میں کیا ہو رہا ہے کہ ان کو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. سر پورے ملک کی سیاست ہے نا بھائی. سنیں ہم جو بات کرنے گئے تھے اس وقت سندھ کے حوالے سے کرنے گئے تھے نا، اس پر جو میں بات کر سکتا ہوں. میں آج یہاں پہ بیٹھ کے نہیں کہہ سکتا کہ بھائی کے پی کے وزیر اعلیٰ کو استعفیٰ دینا چاہیے. سر مجھے تو دو چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ کے اتحادی یعنی کہ حکومت عمران خان کی تحریک انصاف، مرکز میں حکومت، ان کی قیادت یا ان کی لیڈرشپ دو چیزوں کو ٹارگٹ کرتے. ایک این آئی سی وی ڈی کو ٹارگٹ کرتے ہیں، دوسرا سی ایم کو ٹارگٹ کرتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کہاں سے این آئی سی وی ڈی کو انہوں نے ٹارگٹ کیا؟ سر یہ فردوس شمیم نے پریس کے ساتھ انہوں نے کی، لیکن سنیں میری بات، سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے کہ آپ وفاق لے لے. وفاق نے تو ابھی تک نہیں لیا. ابھی تک تو ان کے پاس پڑی ہوئی ہے این آئی سی وی ڈی اور ساری جو بھی جنا ہاسپٹل وغیرہ. تو باوجود سپریم کورٹ کے آرڈر کے ابھی تک وہ گھبراہٹ میں ہے کہ جو لیں یا نہ لیں. انہوں نے کبھی این آئی سی وی ڈی کے بارے میں کوئی بات کی ہے؟ فردوس شمیم صاحب نے بے شک کہا ہوا، لیکن ٹیک اوور نہیں کیا نا ابھی تک. فردوس شمیم نقوی صاحب تو اپوزیشن لیڈر ہے نا، ہاں تنقید کریں، وزٹ کیا پھر تنقید. بھائی تو آپ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے نا تو آپ ٹیک اوور آپ لے لینا. سر آپ گئے عمران خان صاحب کے پاس، 3-4 چیزیں جو وفاق کے ساتھ ہے. پلانٹ پروٹیکشن منسٹری ان کے پاس ہے. یہاں جو مسائل چل رہے ہیں یہ ڈاگس بائٹ کے حوالے سے چل رہے ہیں اور دوسری چیزیں جو چل رہی ہیں صوبے کے اندر، اس میں وہ سپورٹ نہیں کر رہے. جو پیکیج کا اعلان کیا تھا کراچی کے لیے اس کا کچھ نہیں ہوا. یہ صرف 15 مہینے کے اندر سندھ نظر انداز ہوا، کراچی نظر انداز ہوا، سب چیزیں نظر انداز. اس کے اوپر بات ہوئی نہیں؟ یقیناً بات ہوئی. ہر حوالے سے سندھ کے حوالے سے پیکیج کی بھی بات ہوئی. کراچی کے اندر جو فنڈز آنے، میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت کافی حد تک آگے ان چیزوں میں بڑھ گئی اور آپ کو نتائج میں سمجھتا ہوں کہ 2-4 مہینے میں سامنے آنے بھی نظر آنے بھی شروع ہو. اتنی سیریسنس نظر نہ، بالکل سیریسنس ہے ان میں. ایکشن ہوگا. ایکشن مطلب ایکشن کیا ہوگا؟ کوئی ایکشن کوئی بم تو نہیں. ایکشن ہوگا. ایکشن یہ ہوگا کہ جی جو معاملات ہیں ان کو سدھارنے کی کوشش کی جائے گی. یہ ایکشن ہوگا. اور پیپلز پارٹی کے اندر فارورڈ بلاک تیار ہے. نہیں، فارورڈ بلاک میں نے تو نہیں بنایا. اگر پیپلز پارٹی کے اندر فارورڈ بلاک بنے گا تو وہ پیپلز پارٹی کے لوگ بنائیں گے نا، ہم تو نہیں بنائیں گے. پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں گے نا. رابطہ ہے ان کی ٹکٹ پہ ڈائریکٹ رابطہ ہے. بےتحاشا لوگ ہیں جو ان سے ڈسسیٹسفائیڈ ہیں. ذرا علی گور مہر صاحب ذرا سا آگے وہ بڑھے تو کتنے لوگ ان کے ساتھ آئے اور کون کون آئے آپ کو پتا ہے. اور یہ کون لوگ لاتے ہیں ویسے سر؟ توڑتے کون لوگ ہیں؟ میں نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ جینیونلی پیپلز پارٹی کو فکر کرنی چاہیے. میں بڑے عرصے سے عمران خان کو فکر نہیں کرنی چاہیے. میں عمران خان کی میں بات نہیں سر، میں ایک چیز گنوا لیتا ہوں. سر ایک چیز گنوا لیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں. میں پہلی بات میری بات سنیں. پیپلز پارٹی کو جینیونلی فکر کرنی چاہیے کہ اتنی بڑی وفاقی پارٹی آج سکڑ کے سندھ کے 8 ضلعوں پہ محدود ہو گئی ہے اور یہاں بھی ان سے سنبھالا نہیں جا رہا. مجھے یقیناً میں پاکستان پیپلز پارٹی ساری زندگی میرا واسطہ رہا ہے اس پارٹی سے. میں آج بھی جو ہے اس توقعات کے ساتھ یہ دعا کرتا ہوں کہ کاش کے لوگ سمجھ جائیں اور یہ سمجھنا شروع کر کے کتنی بڑی جو ہے آپ جو ہے کتنی پستی میں گر چکے ہیں جا کے آپ. میرا عمران خان صاحب کے ساتھ اتنا ہی تعلق ہے میں ان سے 3 یا 4 میٹنگ. لیکن اب ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں. اب کرتا ہوں اب کرتا ہوں نا. ٹھیک ہے سر. وجہ اس کی یہ جب میری سپورٹ کی بنیاد ہے، میری سپورٹ کی بنیاد یہ سر 15 سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے عمران خان صاحب کو نکالنا ہے تو پہلے آلٹرنیٹ کریٹ کریں. آپ کے پاس نہیں آلٹرنیٹ بچا. آپ کے بندے بھاگے ہوئے ہیں، کوئی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی جو ہے کرپشن چارجز میں، کسی کے اوپر کوئی چارج ہے. آپ اپنے لوگوں کی فکر کریں. سر 5 یہ جو 150 بندے اپوزیشن میں بیٹھے یہ کل متحد ہوں گے کہ نہیں؟ نہیں ہوں گے. ووٹ آف نو کانفیڈنس کو میں بڑا سمجھتا ہوں جناب. میاں نواز شریف صاحب نے ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کیا بینظیر بھٹو صاحب کے خلاف. وہ پنجاب گورنمنٹ میں تھا، مری میں سالے ان کے ممبر بیٹھے ہوئے تھے، نہیں کر سکے. آپ نے سینٹرل چیمبر کو اتارنے کی کوشش کی، اب نہیں اتار سکے. تو بہت مشکل ہے وزیر اعظم. سر 4-5 چیزیں. سب سے پہلا اس ایشو میں ہاتھ ڈالا ہے عمران خان صاحب نے. آپ کے سامنے ہے
کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی تھی؟ اس کے حوالے سے کیا. یہ کورٹ کے اندر گئے اور جنرل ایک ڈکٹیٹر جس نے آئین توڑا تھا اس کا فیصلہ رکوایا پرویز مشرف کا. ایک چیز. دوسری چیز, چیف الیکشن کمیشنر اور ممبران کی تقرری نہیں کر سکی. یہ گورنمنٹ سر چھوٹا سا مسئلہ تھا. اگر سیریسنس, یہ خود کرائسس پیدا کر رہے ہیں, کرائسس حل نہیں کرے. ایک چیز. تیسری چیز, یہ واحد گورنمنٹ ہے جو سر ڈیلی کے ڈیلی کے حوالے سے سب سے زیادہ قرضہ لے رہے ہیں ڈیلی کے حساب سے, اور انکم عرصے میں سب سے زیادہ قرضہ اس حکومت. 15 مہینے کے اندر 4 سے 5 آئی جی, 4 سے 5 چیف سیکریٹری بلوچستان کے اندر. اتنی بڑی تبدیلی میں نے کبھی نہیں دیکھی کسی بھی گورنمنٹ میں, کاف لیگ میں بھی, جس طرح پنجاب کا حال. مشرف سے شروع کریں. ہاں سر. اچھا, مشرف, جنرل مشرف کا جو کرائم ہے, 2 ان کے اوپر میجر الزامات ہیں. محترمہ بینظیر بھٹو کا قتل اور ججز کی جو تحریک چلائی ہے ہمیں یاسین آزاد صاحب وغیرہ نے, جس پہ کیس بنا ہوا ہے, ایگزیکٹلی جو پی سی او کے والا معاملہ. مجھے بتائیں کہ اس کے بعد عمران خان تو آج آیا ہے نا 2018 میں, 10 سال ان دونوں حکومتوں نے کیا جنرل مشرف. انہوں نے کیس بنایا نہیں, ڈون لیگ نے. تو کرتے نا پروسیکیوٹ, ختم کرتے نا اس کو بھائی. زرداری صاحب نے تو وہ بھی نہیں بنایا. یہ جسٹیفیکیشن ہے سر؟ کہ نہیں ہے, بالکل ہے کہ بھائی بجائے اس کے کہ آج آپ اس کو کرٹیسائز کریں, ضرور کریں آپ کرٹیسائز, میں اس میں نہیں آتا, لیکن آپ یہ بتائیں کہ اس کے پاس ابھی 1.5 سال ہے, آپ 10 سال کے اندر جو جنرل مشرف کو فائنلی جو نا آپ پروسیکیوٹ نہیں کر سکے, اس کا الزام کس کو دیں ہم؟ ان کو دینا چاہیے نا, ان کو ذمہ داری لینی چاہیے نا کہ جی آپ نے محترمہ بینظیر بھٹو کا قتل کا الزام لگایا, آپ نے آپ ہی نے اس کو وہ ریڈ کارپیٹ بٹھا کے باہر بھیج دیا, پھر اگلی دفعہ جو آیا تو ہمارے نون لیگ کے بھائیوں نے اس کو باہر بھیج دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ لوگوں نے 10 سال کچھ نہیں کیا تو اب عمران خان پہ کیا الزام دے؟ فرق کیا ہے حکومت میں؟ یہ بھی روایتی وہ بھی روایتی, کوئی فرق نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے وہ معذرت کے ساتھ ابھی تبدیلی ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ نہیں کرنے کے لیے تیار. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ آج حقیقت اگر آپ اسے پوچھیں تو پاکستان کی پولیٹیکل سپیس انکروچ ہو چکی ہے, اور اس پولیٹیکل سپیس میں کسی بھی سیاسی لیڈر کے لیے کوئی گنجائش نہیں بچی, اور وہ سیاسی لیڈر رہے ہی نہیں جو اس گنجائش کو پیدا کر سکے. اور سیاسی ورکر کی جو وہ انہوں نے گت ماری ہے سب لیڈروں نے مل کے, کہ آج کوئی سیاسی ورکر کسی سیاسی لیڈر کے لیے اٹھ کے جو نا آواز اٹھائے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, کیا جواب آپ دیں گے؟ 3-4 چیزیں ڈاکٹر صاحب نے آپ کو کہا ہے, اور 3-4 آگے چاہیں گے تو میں 2 سالوں میں کہہ رہا ہے کہ نہیں, جس طرح ان کا حق ہے ہمارا بھی حق ہے یہاں تبدیلی کے لیے, آئینی تبدیلی آئے, ہر چیز ہو. یہ کہنے کا مطلب ہے کہ ڈیموکریسی پاکستان میں اسی طرح چلتی رہی ہے. اس ڈیموکریسیز میں پولیٹیکل پارٹیز اسپیس بناتی ہے یا پولیٹیکل گورنمنٹ اسپیس بناتی ہے. ہم نے تو پھر بھی بہت سی چیزیں اسپیس کم ہوتے ہوئے بھی بہت سی چیزیں ہم نے اسپیس پیدا کرنے کی کوشش کی. مثلا جب ہماری 2008 میں بے نظیر شہید ہو گئی تھی, اس کے بعد حکومت آئی تو ہم نے کوشش کی کہ فارن پالیسیز میں اسپیس پیدا کریں. ہم نے کوشش کی کہ جو مشرف کے حکومت کے دنوں میں جو لوگوں کو نوکریوں سے نکالا گیا ان کو بحال کیا جائے. ہم نے کوشش کی کہ لوگوں کو کچھ نہ کچھ سہولتیں زیادہ ملے. کوشش ہم نے ضرور کی. کتنی کامیابی ہوئی کتنی کامیابی نہیں ہوئی وہ مورخ لکھے گا. پر مسئلہ یہ ہے کہ جب شہید ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر بنے تھے, پریزیڈنٹ بنے تھے, اور ماشاءاللہ ایڈمنسٹریٹر بنے تھے, اگر وہ ووٹ نہیں لیتے تو نہیں بن سکتے تھے, کیونکہ اس کے سوا یہ سیم اس طرح کا اگزامپل ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جب گورنر جنرل بنے تو اوتھ انہوں نے کوئن کے حوالے سے وفاداری کا لیا, کیونکہ یہی طریقہ تھا پاکستان بننے کے بعد. تو کبھی کبھی جو ہے یہ جو مشرف والا جو ایشو تھا اس حوالے سے یہ چیزیں جو بھی ہم سے ہوئی اٹ واز لیکن کہتے ہیں سودے بازی کی, کمپرومائزز کوئی سودے بازی نہیں کی, کر نہیں سکے. دیکھیں بات سنیں. اب مسئلہ یہ کہ عمران خان ابھی پرائم منسٹر بنے ہیں, روزگار لوگوں کو گیا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں جو ہمارے اپوزیشن کے جو سندھ کے جو لوگ گئے ہیں ان کے ساتھ ایم کیو ایم ہے. اب انہوں نے جا کر, میں بتاؤں ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے جو یہ بیان کرتے رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم جب وہاں پرائم منسٹر سے ملتے ہیں تو ہمارے اندرون سندھ کے جو ہے مطالبات, ہم کہتے ہیں کہ آپ ہم سے ہمارے جو ڈیمانڈز ہیں, کیونکہ ہم وہاں سے چن کر آتے ہیں,
اور ایم کیو ایم کی دیتی ہے. منا بٹو نظام والا جو ہے مینٹلٹی یہ سیم جو ہے اپوزیشن میں ہے. منا ایم کیو ایم ایک طرف ہے, جی ڈی اے دوسری طرف. ہم نے پورے سندھ کی بات کی. نہیں مطلب یہ آپ اگر توڑ پھوڑ کریں گے, میں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہاں میں صرف کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پورے سندھ کی بات کی. پورے سندھ کی بات لیکن پیپلز پارٹی کے بالکل سندھ سے الگ وہ کہتے ہیں ذاتی مفادات ہے, سندھ کا حصہ ہے, ذاتی مفادات. آپ بات کر لیں. ہاں سر آئیں. مطلب ان کی جو, اگر میں ڈاکٹر صفدر کی بات نہیں کرتا ہوں, مگر ان کے جی ڈی اے کی یا ان کے جو دوسرے رہنما یہ پولیٹیکل بڑے میچور آدمی ہیں, بی بی کے ساتھ رہے ہیں, پر ان کے جو دوسرے لوگ ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ اسی طرح ہوتی ہے کہ ہم نے ایاز لطیف کی اگر آپ دیکھیں تو وہ پریویسلی تو اس طرح کہتا ہے کہ ہم نے کہا ہے اندرون سندھ میں آپ ہمارے مسئلے حل کرو. ایم کیو ایم کہتے ہیں کہ کراچی ہے. منا وہی جو دو بٹو نظام والی ان کی یہ سوچ ہے جو ہم نے مختلف 1.5 سال میں دیکھی ہے. خود فنکشنل مسلم لیگ کی بھی اسٹیٹمنٹ اسی طرح ہوتی ہے. تو اب کہنے کا مطلب ہے کہ مجھے تو ڈر ہے قیادت پہ سی ایم صاحب کے اوپر الزامات ہیں, ایکوزیشنز. وہ الزامات ابھی تک ان کو اسمبلی میں عددی اکثریت ہے اور لاز اپنی جگہ پر ہیں. اگر وہ کچھ بھی ہوتا ہے تو لاز ورک آؤٹ کر سکتے ہیں. اب ہمارے عدالتیں ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہیں. اب وہ چیزیں جب اس سے پہلے یہ کہتے تھے کہ بلاول صاحب اور سی ایم صاحب بھی اس میں انوالو ہیں, یہ جو کیسز جس میں زرداری صاحب اور عدیف الیار جعلی اکاؤنٹس میں, ہاں جعلی اکاؤنٹس میں, اس کے بعد ان پر کچھ بھی نہیں ہوا. تو ابھی یہ کہنے کا مطلب ہے کہ یہ اخباری سطح پر تو بہت سی باتیں آتی ہیں پر جب تک چیزیں پروو ہو. تو دوسری بات یہ ہے کہ میرا تو یہ خیال ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ غیر استحکام کی طرف یہ لے کے جا رہے ہیں؟ نہیں کریں گے نا. ان کی جو مثال ایم کیو ایم ہے ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, کل ان کو چھوڑ کر. آپ کا الزام ہے ان کے اوپر, جس طرح عمران خان کے ساتھ ملے ہیں کہ استحکام نہیں پیدا, سندھ کے اندر سازش ہو رہی ہمارے مینڈیٹ کے خلاف. میرے خیال سے اس وقت عمران خان کو نیشنل اسمبلی اور فیڈرل گورنمنٹ پر زیادہ کنسنٹریٹ کریں. عمران اسماعیل ایک نان سیریس آدمی ہیں, علی زیدی بھی اسی طرح کا آدمی ہے, دوسروں کے بھی جو ان کے جو پی ٹی آئی والے ہیں یا ایم کیو ایم والے ہیں, ایم کیو ایم کے تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ان کو, تو بس وہ کراچی کے 160 ارب روپے سے مطلب ہے. تو اب یہ کہ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی ڈی اے کی کوئی پارٹی کل ہم سے مل کر شامل ہو جائے اقتدار میں, یہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی کچھ لوگ آپ سے بھی مل سکتے ہیں, آپ سے بھی رابطے میں ہو. نہیں یہ ہو سکتا ہے, پریویسلی اس طرح ہوتا رہا ہے, پریویسلی 10-11 سال 12 سال میں اس طرح ہوتا رہا ہے. تو آخر میں ایسا نہیں کہ صرف جی ڈی اے میں. سر ایچ آر سی پی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ سندھ کے اندر تو کوئی حکمرانی ہی نہیں ہے, نالائقی حد سے نالائق لوگ سب کچھ. یہ جی ڈی اے والے تو نہیں کہہ رہے, پول کھول دیا ہے ان لوگوں نے آپ کی حکمرانی کا. دیکھیں ایچ آر سی پی کے لیے بہت زیادہ رسپیکٹ ہے مجھے اسما جہانگیر کے حوالے سے. اب مسئلہ یہ ہے کہ سارا کنسنٹریشن سندھ پر ہو رہا ہے. پنجاب میں 5 آئی جیز چینج ہو چکے ہیں, پنجاب میں کیا کتے نہیں چلتے ہیں, پنجاب میں کیا کرپشن نہیں ہے. اسی طرح کے پی میں آپ دیکھیں میٹرو اسکیم اربوں روپے کی ہے, اس کو پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ اس کی تحقیقات کرو, وہ جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں, جس طرح انہوں نے احتساب کمیشن کے لیے سپریم کورٹ میں لی. بلوچستان کے بھی حالات کوئی اچھے نہیں ہیں, وہاں بھی ان کی الائیڈ حکومت ہے. آزاد کشمیر میں بھی ان کی حکومت ہے تحریک انصاف والوں کی, نہیں پی ایم ایل سوری یہ ان کی ہے, کیا یہ نون والوں کی. کہنے کا مطلب ہے کہ آپ پنجاب میں دیکھیں وہی آفیسرز لے کر آئیں جو شہباز شریف کے تھے, وہی لوگ لے کر آئیں. کل تک وہ کہہ رہے تھے کہ یہ سب کرپٹ ہیں, انہوں نے تباہی کی, اب انہی آفیسرز کو دوبارہ پنجاب میں لے کر آئیں. خود ڈائریکشن لیس ہیں. اب اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ ڈائریکشن لیس چیز ہے, اور وہ جو ان کا جو چیف منسٹر ہے وہ پپٹ ہے, پتہ نہیں جہانگیر ترین کا ہے یا عمران خان کا ہے یا عمران خان کی مسز کا ہے. نوبڈی نوز دیٹ کہ کس کی سفارش پہ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے ایڈوکیٹ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. سب سے پہلے ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا جس کو آپ کے ایم این اے محسن رانجھا صاحب لے کے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر, اور اطہر من اللہ صاحب نے کہا ہے کہ آپ عدالتی معاملات میں کیوں آتے ہیں, سیاسی معاملات پارلیمنٹ کو آپ پارلیمنٹ کے اندر حل کریں, جو چیف الیکشن کمیشن اور ممبران کے حوالے سے تھا. آپ کیوں سیاستدان نااہل ہیں, اہلیت نہیں ہے, جو پارلیمنٹ کو کام کرنا چاہیے وہ عدالتی میدان پہ لے کے آتے ہیں. دیکھیں بہت سارے معاملات میں آپ کے سامنے چیف آف آرمی اسٹاف کا جو ایشو آیا تو ظاہر ہے کہ موجودہ حکومت اس سے ایشو کو حل نہیں کر سکی, تب سپریم کورٹ میں گیا. اسی طرح جس پارلیمنٹ کے متعلق آپ بات کرتے ہیں, آپ کے ہی پروگرام میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں
کہ پارلیمنٹ کا ادارہ جس کو سب سے زیادہ مضبوط ادارہ ہونا چاہیے وہ کمزور ترین ادارہ بن چکا ہے، نمبر 1۔ اب پرابلم یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن کے ممبروں کا جہاں تک نامینیشن ہے یا چیف الیکشن کمشنر کا جو ہے، یہ ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے، آپ کو آئین کے مطابق اس کو پروسیڈ کرنا ہے۔ بیسک ذمہ داری یہ کس کی ہے؟ یہ مرکزی حکومت کی ہے کہ یہ حکومت میرے نزدیک اتنی کمزور حکومت ہے کہ پتہ یہ تھا کہ 5 دسمبر کو جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس نے ریٹائر ہونا ہے، تو یہ پلاننگ کم از کم 3 مہینے پہلے سے سٹارٹ کر دینی چاہیے تھی آپ کو، تاکہ اس آئینی ویکنسی کو فل اپ کریں۔ جس طرح 2 ممبروں کا حوالے سے آپ نے بات کی، آئین کے اندر ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ 45 دن کے اندر اندر آپ نے ان دونوں کو اپوائنٹ کرنا تھا، آپ فیل ہو گئے۔ فیل ہونے کے بعد آپ کے ہی وزیر قانون نے آپ کو اتنا غلط ایڈوائز کیا کہ یہ طریقہ کار نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے، اور اس غلط ایڈوائز کی وجہ سے آج 8-9 مہینے ہو گئے کہ آپ الیکشن کمیشن کے 2 ممبروں کا انتخاب نہیں کر سکے۔ یہ بات اس بات کی نشاندہی کرتی ہے یہاں کہ یہ موجودہ حکومت اتنی نالائق و نائل ہے کہ جو اپنے 2 ممبروں کا انتخاب نہیں کر سکتی، جو الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمشنر کو اپوائنٹ نہیں کر سکتی، جو کسی قسم کی کوئی قانون سازی نہیں کر سکتی، پارلیمنٹ کے اندر آرڈیننس لے کے چلے جاتے ہیں، ڈپٹی اسپیکر کے خلاف نو کانفیڈنس آتا ہے، ڈر کی وجہ سے وہ آرڈیننس اٹھا کے واپس لے لیتے ہیں، ڈائریکشن دیتے ہیں کہ کراچی میں آرٹیکل فلاں کے تحت کارروائی ہوگی، بعد میں کہتے ہیں جی ہم نے کہا ہی نہیں۔ تو مجھے ایک کام بتا دیں، آپ سندھ گورنمنٹ پہ الزام لگاتے ہیں، آپ مرکزی حکومت کا مجھے ایک کام ڈھنگ کا بتا دیں جو انہوں نے آئینی طور پہ صحیح کیا ہو، رائٹ ڈائریکشن میں کیا ہو یا صحیح کیا ہو۔ اب جب آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے پارلیمنٹ کو آپ ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو کم از کم جب یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گیا تو کم از کم اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک ٹائم پیریڈ تو دیا نا کہ 10 دن کے اندر فائنل کریں۔ آپ 10 دن کے اندر اگر آپ چیز کو فائنل نہیں کرتے، 10 دن تو میرے خیال میں آج پورے ہونے والے ہیں، تو اگر 10 دن کے اندر آپ اس کو پورا نہیں کرتے تو الٹیمیٹلی ہائی کورٹ نے کوئی ججمنٹ دینا ہے نا، کوئی راستہ ہائی کورٹ نے نکالنا ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے میرے نزدیک کہ پارلیمنٹ کے لوگ اور یا پارلیمنٹ میں ایسے نالائق اور نائل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے معاملات کو پارلیمنٹ کے اندر طے نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے یہ معاملہ کورٹ میں جاتا ہے، اور کورٹ وقتاً فوقتاً صحیح کہتا ہے کہ یہ جو معاملات جو آپ کو پارلیمنٹ کے اندر حل کرنے چاہیے یہ ہمارے پاس لے کر کیوں آتے ہیں۔ اطہر من اللہ چونکہ ایک ڈیموکریٹک آدمی ہے، ہماری موومنٹ کا ایک حصہ تھے، یہی وجہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا ادارہ ایک مضبوط ادارہ بنے، یہ اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی پوری کوشش ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ مضبوط ادارہ بننے کے لیے تیار نہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ شہزاد اکبر صاحب نے 18 سوالات، کرپشن، منی لانڈرنگ، سب بیک فٹ پہ چلی گئی ہے نون لیگ، کوئی جواب نہیں آ رہا شہباز شریف کا۔ میں اس کا جواب آپ کو بالکل یہ میرے ذہن میں تھا، میں اس پہ بات کرنا چاہتا تھا۔ میں اگر آپ کے پروگرام میں بیٹھے بیٹھے یہاں 16 الزامات موجودہ حکومت کے متعلق لگاؤں، اور میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں 16 الزامات سے میں 18 الزامات بھی لگا سکتا ہوں، اور جو سیریس ٹائپ کے الزامات ہیں، کیا وہ حکومت میرے الزامات لگانے پر باؤنڈ ہے میرے سوالوں کا جواب دینے کے لیے؟ شہزاد اکبر ہے کون آدمی؟ کیا کوئی الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو ہے؟ کیا پارلیمنٹ کا کوئی حصہ ہے؟ وہ تو مشرف کے دور میں بھی تھا، آج ان کے ساتھ بھی ہے، خالی اس کو اس لیے بھرتی کیا ہوا ہے کہ جاؤ تم ڈھونڈو، ثبوت ڈھونڈو، لا کے بھاؤ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جس طرح ابھی صفدر عباسی صاحب نے بھی کہا تھا، میں نے ایک بات ان کی جو نوٹ کی مجھے اچھی لگی کہ انہوں نے یہ بات تسلیم کی کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے سامنے سیاستدانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہمارے سیاستدان کھیلتے ہیں، میں اوپنلی کہتا ہوں، تو یہ حکومت ان کا اس اعتراف سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے۔ اب بات رہ گئی الزامات کی، ہم 4 آدمی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، 4 آدمی بیٹھے ہوئے، میں اگر یہاں اس وقت یہ کہنا شروع کروں کہ امتیاز میر صاحب میں یہ ڈسکوالیفیکیشن ہے، تو امتیاز میر نے مجھ سے یہ پوچھنا ہے کہ یاسین آزاد میرے خلاف الزامات لگا رہی ہو، اس کا ثبوت دو۔ اب شہزاد اکبر کون ہوتا ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن ایک الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو کے خلاف ایلیگیشن لگاتا ہے، اور فردوس عاشق آ کے کہتی ہے کہ 16 سوالوں کے جواب دے دو۔ علی محمد جو ان الیکٹڈ ہے، جو الیکشن میں شکست کیا، وہ کہتا ہے یہ کام الیکٹڈ لوگوں کا ہے، آپ کون ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بڑی مہربانی سر، ٹائم لیمیٹڈ، سب کی بڑی مہربانی، ڈاکٹر صاحب آپ کی، یاسین آزاد صاحب آپ کی بڑی مہربانی۔ ملک کے اندر رول آف لا ہونا چاہیے، انصاف اور احتساب ہونا چاہیے، لیکن سب کا ہو۔ اگر
تبدیلی نیشنل اسمبلی میں کوئی سوچ رہی ہے تو سندھ کے اندر بھی تبدیلی آ سکتی ہے جمہوری آئینی طریقے سے. کارکردگی سب کی دیکھنی چاہیے, ان کی زیادہ دیکھنی چاہیے جو 12 سال سے ہیں. ضرور اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.